ایران کی اور امریکہ کی اسرائیل کی جنگ کے سلسلے میں آج ایک انتہائی اہم ترین دن ہے۔ امریکی مذاکرات کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ ایرانی مذاکرات کار جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وفد میں کون کون ہے؟ اس میں جے ڈی وینس ہیں، سٹیو بٹکوف ہے اور جیرڈ کشنر ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جیرڈ کشنر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے اور یہ اسرائیل کا بہت بڑا حامی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے بہت قریب کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سٹیو وٹکوف یہ بھی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حامی ہے، بڑے اچھے اس کے تعلقات ہیں۔ جے ڈی وینس اس جنگ کے اتنا حق میں نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بیلنس کر سکتی ہے اس مذاکراتی ٹیم کو، اور یہ تینوں لوگ امریکی وفد کی نمائندگی کریں گے مذاکرات میں۔ ایرانی وفد کے اندر بنیادی طور پہ دو لوگ ہیں، ایک محمد باقر کالیباف جو ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، اور اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی۔ یہ وہاں سے دو لوگ ہیں، ایک طرف تین لوگ ہیں، ایک طرف دو لوگ ہیں۔ یہ لوگ مذاکرات کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ اس میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی سرزمین پہ اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے پاکستان آنے پر رد عمل کیسا تھا ہماری جانب سے؟ تو دیکھیں، پاکستان کی میڈیا نے تو بڑی گیم اٹھائی، زیادہ بات وہ امریکنز کی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی نائب صدر ہے، تو ایک گرم جوشی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہمیں لگتا ہے وہ دنیا کا سب سے کیونکہ طاقتور ملک ہے، ان کے پاس پیسہ پیسہ بہت ہے، ہماری پالیسی بھی وہاں سے اکثر بن کے آتی ہے، لہذا بڑی زبردست شاندار کوریج اور شاندار تبصرے جو ہیں وہ امریکی جو وفد ہے اس کے حوالے سے ہو رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ایرانی وفد پاکستان پہنچا تو پاکستانی عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کا استقبال اور جس طرح کی بات چیت ایرانی وفد کے حوالے سے ہوئی، امریکنز کو ان کا 10% بھی نہیں ملا۔ یعنی پاکستانیوں کی جانب سے سب سے زیادہ جو استقبال کیا گیا اور جو خوش آمدید کہا گیا وہ ایرانی وفد کو کہا گیا۔ ویسے بھی وہ جنگ کو جیت کر آ رہے ہیں، ان کے پاس یہ تاثر ہے کہ وہ جنگ کو جیتتے ہوئے ہیں، اور یہ تاثر میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسند پہ نہیں کہہ رہا، یہ امریکنز جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ بہتر پرفارم کر گیا ہے اس لڑائی میں۔ اسرائیل اور امریکہ کا اس نے بہت نقصان کیا ہے، اور کمزور ہونے کے باوجود، ایک غریب ملک ہونے کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، ایران نے جس قسم کی لڑائی لڑی ہے وہ تاریخ میں ایک مثال کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ اب دونوں ممالک نے زبردست قسم کی جنگ لڑی ہے، مگر دونوں کی جانب سے کوئی بھی فوجی نہیں آیا۔ دونوں جانب سے سیاسی لوگ آئے ہیں، کوئی فوجی نہیں آیا دونوں طرف سے، کیونکہ دونوں یہ جانتے ہیں کہ فوج کا کام صرف اور صرف لڑائی کرنا ہے، حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ مذاکرات اور پالیسی بنانے جیسے جو اہم معاملات ہیں وہ فوجیوں کو نہیں دیے جا سکتے کیونکہ وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے کوئی فوجی نہیں آیا، اور دونوں میں سے دباؤ کس پر زیادہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں دونوں کے بیانات۔ پہلے آپ بیانات دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بہت دباؤ میں ہے۔ امریکہ کی جو قیادت ہے وہ بڑی فرسٹریشن میں بھی ہے، بڑے دباؤ میں بھی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بالکل صاف ہے، یہاں ان کے بیانات ہیں، آپ کو یہاں سے ثابت ہو جائے گا۔ پہلے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ فوجی کارروائیاں شروع کر دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے، اور زیادہ شدت کے ساتھ ہم کارروائی کریں گے۔ امریکی جریدے نیو یارک پوسٹ سے ٹیلی فونک بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا کہ جلد پتہ چل جائے گا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم بڑی شدید کارروائیاں کریں گے۔ ساتھ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام بھی لکھا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ری سیٹ۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے یہ جملے ایران سے مذاکرات کے حوالے سے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا the Iranians don't seem to realize they have no cards۔ ایرانیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے other than a short term extortion of the world by using international waterways، کہ جناب وہ بین الاقوامی پانیوں کو استعمال کر کے ایکسٹارشن یا ایک انلیگل قسم کا منی تو لے سکتے ہیں، پیسہ تو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی کارڈز نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، اور ایرانی اس کو نہیں جانتے، یہ بھی اس نے کہا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا the only reason they are alive today is to negotiate۔ آج ان کے زندہ ہونے کی واحد ریزن جو ہے
وہ مذاکرات ہے، یعنی آج وہ اس لیے زندہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی دھمکی ہمیں ٹویٹ ہے۔ دیکھیں یہاں سے پتا چلتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کتنا دباؤ ہے، امریکہ کے اندر، امریکہ کے باہر، ہر طرف۔ اور سی این این نے یہ رپورٹ کیا ہے مبینہ طور پہ کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں بھی بڑی سختی چل رہی ہے۔ نیتن یاہو لگاتار لبنان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس میں مداخلت کی گئی ہے کہ یہ اٹیک بند کر کے وہاں پہ مذاکرات کیے جائیں۔ اور اب پتا چل رہا ہے کہ وہاں پہ بھی دو وفود جن میں اسرائیل اور لبنان کی قیادت موجود ہے، وہ امریکہ کے اندر مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں۔ سٹیو وٹکوف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس، یہ امپورٹنٹ آدمی ہے اس ریجن کا، لیکن جے ڈی وینس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اگر ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی، تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے مطابق مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں، یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہیں گے۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا ایف اینڈ بٹس ہیں، یہاں پہ کنفیوژن ہے، ایران کی جانب سے کنفیوژن نہیں ہے، وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ آپ اگر کالیباف کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، یہ انہوں نے خود ٹویٹ کر کے بتایا، جو مذاکرات کی کمیٹی ایران کی جانب سے آئی ہے 2 رکنی، اس میں جو سربراہ ہیں وہ محمد باقر کالیباف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایسے اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے تھے، اور یہ جنگ بندی کے مذاکرات سے پہلے ہونے چاہیے تھے، اور یہ شرائط تھی۔ مذاکرات سے قبل جنگ بندی کی 2 شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے، یعنی مذاکرات سے پہلے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نمبر 1 لبنان میں جنگ بندی، کہ لبنان کے اوپر بالکل اسرائیل کا اٹیک ختم ہو جائے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس سے پہلے یہ حملہ بند ہونا چاہیے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی۔ دیکھیں اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایران کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی، اور ان پابندیوں کے ذریعے سے ایران کے جہاں جہاں پہ اثاثے تھے یا پیسہ پڑا ہوا تھا، اس پیسے کو ہولڈ کر دیا گیا تھا، فریز کر دیا گیا تھا، یا منجمد کر دیا گیا تھا۔ یہ پیسہ کتنا ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے، یہ رپورٹ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس پیسے کی اماؤنٹ کتنی بڑی ہے۔ یہ ویکیپیڈیا کے مطابق اور ڈیفرنٹ یہاں پہ عالمی خبر رساں ادارے ہیں، ان کی رپورٹوں کے مطابق یہ پیسہ 100 ارب ڈالر سے لے کر 120 ارب ڈالر تک بنتا ہے۔ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے، کسی بھی ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو ایران کا اتنا پیسہ ملکوں کے اندر ہولڈ پڑا ہوا ہے، اور اس میں بے شمار پیسہ جو ہے وہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ ایران یہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے اگر یہ اثاثے ڈی فریز ہو جائے تو، اور یہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، صرف بیٹھنا اور اس پہ بات کرنی ہے۔ تو اب اس میں یہ پیسہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں 2 ارب ڈالر امریکہ میں پڑا ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ جنوری 2021 کی رپورٹ کے مطابق 7 ارب ڈالر ساؤتھ کوریا میں ہے، 6 ارب ڈالر عراق میں ہے، 20 ارب ڈالر چائنا میں ہے، 1.5 ارب ڈالر جاپان میں ہے، 1.6 ارب ڈالر لیگزمبرگ میں ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں ایران کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تو اقوام متحدہ کی پابندی کے بعد اس پیسے کو فریز کر دیا گیا تھا۔ اب وہ پیسہ ایران چاہتا ہے کہ ریلیز کیا جائے، کیونکہ جنگ بندی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، اور مذاکرات سے پہلے ریلیز کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر ایران کو مل جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیسہ کتنا ہے۔ تو ایرانی جو قیادت ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ ان پہ وہ دباؤ نہیں ہے جو دباؤ امریکہ کے اوپر ہے۔ ایرانی وفد جس طیارے میں تھا نا، وہاں کچھ بڑے بہت ہی جذباتی مناظر تھے۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ محمد کالیباف نے اپنے ٹویٹر سے اس کو شیئر کیا، اور انہوں نے اس میں لکھا مائی کمپینینز آن دس فلائٹ۔ اس فلائٹ میں جو پاکستان مذاکرات کے لیے جا رہی ہے، اس میں میرے ساتھی ہیں، ان سے ملیے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروائی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے آگے لکھا مناب 168۔ مناب کا جو اسکول تھا نا، وہاں پہ 168 بچے، معصوم بچے شہید ہو گئے تھے پہلے دن لڑائی کے، ان کو بم مارے گئے تھے۔ اور یہ کہانی بڑی دردناک ہے۔ یہ ڈرونز کو، سیٹلائٹ کو پتہ چل رہا تھا وہاں بچے اکٹھے ہو رہے اور پھر دوبارہ دھماکے کیے جا رہے تھے۔ جو امریکنز نے بتایا وہ بہت خوفناک ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اس کا الزام لگا دیا ایران پہ اور بعد میں اس کو غلطی قرار دیا، لیکن یہ ایک جنگی جرم ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ جو ٹریول کیا انہوں نے، یہ تصویریں ہیں ان بچوں کی جو میناب اسکول کے اندر شہید ہو گئے، ان کے بستے ہیں جلے ہوئے، پھٹے ہوئے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے پھول ہیں ساتھ پڑے ہوئے، ان کو ایک ایک پھول بھی ان کے آگے رکھا ہوا ہے بچوں کے۔ یہ بچے شہید ہو گئے، بڑے پیارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ یہ تصویر بڑی تکلیف دہ ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں ان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے کالی باف کا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے۔ ہمارے جب پاکستان میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا نا اے پی ایس کا، تو ہم پوری قوم ہل گئے تھے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور ہم سب کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں اب ہم کیا کر دیں گے۔ تو ایران میں یہ ویسا انسیڈنٹ ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے، یا ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ بچے سکول گئے پڑھنے کے لیے، یہ 12 سال تک کی عمر کے بچے تھے، 7 سے 12 سال۔ تو وہ تکلیف ان کے چہرے پہ کالی باف کے نظر آ رہی تھی، اور ان بچوں کے ساتھ اگر وہ آئے ہیں تو وہ اپنا حق چھوڑ کے جانے والے تو نہیں ہیں، جو مجھے لگتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک جذباتی مناظر تھے۔ پھر جب وہ پاکستان پہنچے تو ان کی ویڈیوز دکھائی دی ایئرپورٹ پہ، آرمی چیف ان کو لینے کے لیے گئے، اسحاق ڈار ان کو لینے کے لیے گئے، باقی لوگ لینے کے لیے گئے۔ دیکھیں حالات کیسے بدل جاتے ہیں۔ کل تک اسی ایران کے صحافیوں کو منع کیا جا رہا تھا کہ ان کو میڈیا پہ نہ لیا جائے، اور ایران کے خلاف پاکستانی صحافیوں کو خبریں فیڈ کی جا رہی تھی کہ آپ یہ خبریں دیں۔ تھوڑے دن پہلے تک یہی آرمی چیف جب سعودی عرب میں جا کے وہاں کے وزیر دفاع سے ملے تو یہ خبریں باقاعدہ میڈیا پر چلوائی گئیں جان بوجھ کر ٹاؤٹوں کے ذریعے سے کہ آرمی چیف کامبیٹ یونیفارم پہن کر گئے ہیں، جو جنگ میں اترنے کا اعلان یا اشارہ ہے کہ پاکستان پوری طاقت سے یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، اور کامبیٹ یونیفارم کے اندر گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اس قسم کی باتیں کی گئی تھی۔ آج اسی ایرانی وفد کو جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے آرمی چیف گئے۔ دیکھیں سیاست دانوں کی پالیسی ہمیشہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ عمران خان کی پالیسی تھی، 2019 میں عمران خان نے پوری قوم کو سمجھایا اور پوری دنیا کو سمجھایا یہ لڑائی میں مسئلے کا حل نہیں ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے ثالثی بھی کروائی سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا، تب سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ آج جو سیاستدان ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو جب سیاستدان کوئی فیصلہ کرتا ہے یا سیاستدان کسی معاملے کو دیکھتا ہے نا، تو بڑا شاندار حل سیاستدان نکالتے ہیں۔ اسی لیے ایران نے اور امریکہ نے سیاستدانوں کو بھیجا ہے، جرنیلوں کو نہیں بھیجا۔ جرنیلوں کو انہوں نے میدان جنگ میں بھیجا، لیکن ہمارے یہاں پہ جب جرنیل فیصلہ کرتے ہیں تو غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستانیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تنازعات ہیں یا جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تنازعات ہیں، وہ سیاستدان بیٹھ کر حل کریں، جرنیلوں کو اس میں سے باہر نکالیں۔ یہ حساس معاملات ہیں، وہ ان کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ تو سیاستدان ان معاملات کو دیکھیں، اچھے طریقے سے دیکھیں۔ جہاں مشورہ کرنا ہے کسی سے، کسی انسٹیٹیوشن سے کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہم کتنا کر سکتے ہیں، کتنا نہیں کر سکتے، وہ ضرور کریں، لیکن انوالومنٹ اتنی رکھیں جتنی ان کی آئین کے مطابق ہے۔ تو آپ دیکھیے گا انڈیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، جیسا کہ باقی ممالک کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں بہت سارا کچھ ہے سیکھنے کے لیے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ لڑائی میں ہمارے فوجی آفیسر بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنے کام میں وہ لوگ ماہر ہیں، وہ اپنا کام اچھا کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کام کرنا بھی چاہیے انہیں، اسی کی انہیں تنخواہ ملتی ہے، اسی کے لیے ان کو عزت ملتی ہے۔ یہ دوسرے کام جو ہے نا، اس میں ان کو زحمت نہ دی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب آ جائے ناظرین نے ایک اور خبر کی طرف، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جانا۔ دیکھیں اس پہ نا خواجہ آصف صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف کو ٹویٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، اگر انہوں نے کیا تو پھر انہیں ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کیوں کیا؟ دیکھیں آج مذاکرات کے لیے سارے مذاکرات کار پاکستان پہنچ رہے ہیں، امریکنز بھی آ رہے ہیں، ایرانی بھی آ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بیچ میں ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ مذاکرات کر لیں، ہم سہولت دے رہے ہیں۔ یہی پاکستان کا رول ہونا چاہیے تھا۔
ख्वाजा आसिफ साहब को अपने मुल्क की पॉलिसी का पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी फौज क्या सोच रही है, उनका वजीर आजम क्या सोच रहा है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि निजाम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसका हिस्सा है। तो उस हिसाब से वो ट्वीट करें, जितनी चादर है उतने पांव फैलाएं, अपनी औकात देख के उसके मुताबिक बात करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी छलांग मारी और फिर जिस तरह उनकी ट्वीट डिलीट करवाई गई, ये बड़ा अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ दे। पीएमएलएन देखें, वो ये दावा करते हैं कि ये डिलीट कर दी एक्स ने खुद ही, लेकिन बहुत सारे लोग सबूत ला ला कर दिखा रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने डिलीट खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद की है। और कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब दावे कर रहे हैं। जर्नलिस्ट ने, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा इमरान भाई मामला ये नहीं है कि ट्वीट डिलीट हुई है, जिस तरीके से डिलीट करवाई गई है, इतने उम्र रसीदा सियासतदान से इस तरीके से ये काम करवाना ये नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे उनकी बहुत तकलीफ है। मैं नहीं चाहता कि किसी ने जो मुझे बातें बताई हैं वो बड़ी तकलीफ दे बातें। ख्वाजा आसिफ से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। जिसने मुझे बताई है वो बात मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता कि वो हकीकत किस लेवल तक है, लेकिन उनका दावा यह था कि मैं अल्फन कहता हूं कि ये मामला ऐसे हुआ। बहरहाल ख्वाजा साहब को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है और कितना करना चाह रही है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। मेरी एक और खबर की तस्दीक हुई, जैसा कि पहले बरतानिया के और अमेरिका के मोतबर तरीन इदारों ने मेरी खबर की तस्दीक की कि जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कॉपी पेस्ट, वो व्हाइट हाउस से आया था और उसकी अप्रूवल भी व्हाइट हाउस से आई थी। उसकी तस्दीक हो गई। एक और खबर की तस्दीक हो गई। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तानी मीडिया को मना किया गया है कि ईरानी सहाफियों को आपने अपने प्रोग्राम्स में नहीं लेना, गुरेज करना है। तो इस पे अब एक ईरानी सहाफी हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी, मेरी इस खबर की भी तस्दीक हो गई। ईरानी सहाफी जान हुसैन ने ये इंकशाफ कर दिया कि ईरानी सहाफियों की पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ऑलमोस्ट पाबंदी है और मुझे अपने प्रोग्राम में कई लोग नहीं ले सकते। जिन लोगों ने लिया हुआ था उन्होंने मुझे प्रोग्राम में कैंसिल भी कर दिया। तो सियासत.pk ने उनके साथ, वहां पे वकार साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने दोबारा से यही वाली बात की है। नाजरीन, पाकिस्तान ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो फौरी तौर पे बढ़ा दी थी और बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें कम करने का वक्त आया, आलमी मंडी में नीचे चली गई है ना, तो जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें काफी नीचे चली गई हैं तो पाकिस्तान में भी फौरन कम होनी चाहिए थी। जैसे फौरन फौरन बढ़ा दी थी वैसे ही फौरन फौरन कम भी होनी चाहिए। लेकिन कम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं ताकि जितना ज्यादा माल लपेट सकते हैं पाकिस्तानियों से, जितनी लूटमार कर सकते हैं वो लूटमार कर लें। वजह पता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में निजाम जिंदगी मफलूज है, पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चल रहा। तो इनके दिमाग में ये होता है कि खसारा पूरा करना है, कहीं से भी कर लो। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितना खसारा था आज उससे दुगना खसारा है। मैंने डाटा आपके सामने एक दिन पहले रखा था। तो अब हुआ यह है कि जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 थी और आज इन्होंने कम करने की खुशखबरी सुनाई है तो आज भी कीमत 366 है, यानी उससे तो बहुत ज्यादा है। भाई अगर आलमी मंडी में कम हो गई तो आप भी कम कर लें। इमरान खान के दौर में जितना महंगा था वो तो आज तक नहीं हुआ, तो आपको चाहिए इमरान खान के दौर से सस्ता करें। भाई उससे सस्ता नहीं करते तो कम से कम उतना तो करें जितना पहले था। फिर डीजल की कीमत जो है वो 280 थी जंग से पहले और अब 385 है, तो ये कौन सा कम किया इन्होंने? और इतना जो आवाम को चूना लगाया इन्होंने एक महीने में, जो आवाम की जेबों पे डाका डाला, उसका हिसाब कौन देगा? बहरहाल ये चीजें, इन पे हम बात करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले 24 घंटे बड़े अहम है। ईरान अपनी चीजें सामने रखेगा, क्या चीजें सामने रखेगा उस पर हम बाद में बात करते हैं। मुज़ाकरात साथ चल रहे होंगे। देखें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितनी भी खबर आएगी वो बैरूनी मुल्क से आएगी। पाकिस्तानी मीडिया को ये लोग कोई खबर देने वाले नहीं है और ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई खबर देने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि फिलहाल